جناب خانقاہ شریف کے اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے، احادیث میں جو آتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مفتی احمد یارکان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں ثواب کا ذکر ہے نہ کہ ادائے حج. اور جیسے اتباع کہتے ہیں کہ ایک گرم کیے ہوئے منقے میں ایک روٹی کی طاقت ہوتی ہے، لیکن پیٹ جو ہے وہ روٹی سے ہی بھرتا ہے. 2 ٹائم 3 منقے کھا کر کوئی شخص زندگی نہیں گزار سکتا. کیا پیاری مثال دی ہے کہ منقے میں روٹی جتنی طاقت ہوتی ہے، تو کوئی اگر دونوں وقت 3 منقے کھا لے کہ جناب روٹی کی طاقت مل گئی، لیکن پیٹ تو نہیں بھرے گا نا. تو حج کا ثواب اور ہے، اور جس کو ادائے حج کہیں وہ کچھ اور ہے. تو یقیناً احادیث میں کام آتے ہیں ایسے کہ یہ کام کرو تو حج کا ثواب ہے. انشاءاللہ ثواب کماتے رہیں، مگر حج ادا کرنا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. بتائیے لیا والوں، صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 بار سبحان اللہ پڑھے تو وہ 100 حج کرنے والی کی طرح ہے، اور جو شخص صبح و شام 100 بار اللہ اکبر کرے، 100 بار اللہ اکبر پڑھے تو اس دن اس سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہیں، ہاں مگر اس کے برابر یا اس سے زیادہ. اب ذرا غور کرے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے. اگر صبح و شام 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ تسبیح پڑھ لیا کریں. اور فرمایا جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا مگر جو اس کی مثل کہے یا اس سے زیادہ مرتبہ کہے. اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. جواب درست دے دیا ہے جناب. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم کی موت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کریم کے مقرر کردہ حلال اور حرام کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کی موت کے آگے 1000 عبادت گزاروں کی موت بھی کم ہے جو رات کو قیام کرنے والے ہوں اور دن میں روزہ رکھنے والے ہوں. جی یہ عالم ہے، عالم تو دنیا کو کہتے ہیں نا. ایک عالم کی موت، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ عالم جو ہے نا اس کی اہمیت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم کے مقرر کردہ حلال اور حرام کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کی موت کے آگے 1000 ایسے عبادت گزاروں کی موت بھی کم ہے جو دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے ہوں. علماء کی قدر کیجئے، ان کی برکتیں لوٹیے. بلکہ سچی بات ہے خود عالم بننے کی کوشش شروع کر دیجئے نا، یا خود عالم بن جائیں، اپنے گھر میں سے کسی کو ایک عالم بنائیں تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو. جواب درست دے دیا جناب. سورہ آل عمران میں متقین کے کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے. متقین لوگ غصے پر قابو پاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر کسی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں. 5ویں بھی ایک چیز ہے، 4 تو آپ نے صحیح بتا دی ہیں. گناہ کے بارے میں ہے، اور اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرنے والے. جناب جواب درست دے دیا ہے. اللہ متقین کے ان اوصاف کا ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. خانقاہ والوں سے سوال ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ ایک ہستی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کرو، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. ایکچولی جواب یہ ہے، حدیث پاک یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک ہستی
یعنی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عمل کرو، وہ تمام لوگوں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہوگا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال ہے لیا والوں سے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا 3 باتیں سکھائیں؟ جلدی کریں، ٹائم ختم ہونے سے پہلے جواب دینا ہے۔ صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھی میرے والد صاحب نے مجھے 3 باتوں کا ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بری جگہ جاتا ہے تو وہ تہمت سے نہیں بچتا، اور جو شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے، اور جو شخص بری جگہ جاتا ہے تو وہ تہمت سے نہیں بچتا۔ 2 تو ٹھیک بتا دیے ہیں، جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا ہے۔ چلیں جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں۔ 3 باتیں سیکھنی ہیں ناظرین۔ حضرت امام جعفر صادق کو ان کے والد صاحب نے کیا باتیں بتائیں؟ نمبر 1، جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، جو برائی کی جگہ جاتا ہے اس پر تہمت لگتی ہے، جو اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم یعنی شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب بڑا کمال کا انٹرسٹنگ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا دنیاوی آگ ہمیشہ سے ایسی تھی جیسی ابھی ہے؟ دنیا کی آگ پہلے کیسی تھی؟ ذرا غور سے سنیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی آگ کو 2 مرتبہ سمندر سے ٹھنڈا کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر لوگوں کے لیے کوئی منفعت نہ رکھتا۔ یعنی جو آج ہمارے یہ نفع والی آگ بن گئی ہے، اس سے ہم کھانا پکا لیتے ہیں اور بہت سارے استعمال ہو جاتے ہیں، یہ آگ 2 مرتبہ سمندر سے ٹھنڈی کی گئی ہے، ورنہ ہم اس سے نفع بھی نہ اٹھا سکتے۔ ایسی پہلے آگ ہوا کرتی تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ لیا والوں، سوال یہ ہے جہنم میں کتنی وادیاں اور کتنی گھاٹیاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، اور ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی میں 70,000 پتھر ہیں، اور ہر پتھر پر ایک سانپ ہے جو جہنمیوں کے چہروں کو نوچتا ہے۔ اللہ 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 محفوظ رکھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جہنم کا ذکر ہوا تو آؤ جنت کی بات بھی کر لیں۔ کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ خانقاہ شریف والوں جواب دیں۔ جنت میں کیا بازار بھی لگے گا؟ جی ہاں، جنت میں بھی بازار لگے گا، اور وہ بازار جمعے کے دن لگا کرے گا، جس میں مشرقی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں، شمالی ہوا چلے گی، شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے کپڑوں اور چہروں سے گزرے گی، تو ان لوگوں کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہوگا، وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ناظرین، جو جمعے کو بازار لگے گا نا، بہت ظاہر جنت کی چیزیں ہوں گی، تو ہم اس کی قیمت کیا ہوگی اور ہمارے پاس کتنے پیسے ہوں گے جو ہم خرید سکیں گے؟ تو احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جس جنتی کو جو چاہیے ہوگا بازار سے لے جائے گا، کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی۔ ہاں، فری بازار ہوگا۔ جنتیوں کے تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ جناب اب سوال، آخری سوال ہے، علم نور ہے سیگمنٹ کا۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے چراغ سے روشنی کس نے کی؟ کیا بات ہے، مسجد نبوی کا ذکر، جنت کے بعد مسجد نبوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے چراغ سے روشنی کی۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، غلطی کوئی نہیں کی، تیاری آپ کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب مقابلہ آگے بڑا تگڑا ہونا ہے۔ لیکن چلیں دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے کیسی تیاری کی ہے۔ کون کون جواب دے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔